اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال کے تصور مرد مومن کے بارے میں۔ اقبال کا تصور مرد مومن مرد مومن دراصل اسلامی نظریات سے ماخوذ ہے۔ علامہ اقبال کے پیش نظر وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کے بزرگ و برتر خلفائے راشدین کی صورت میں ہیں، بزرگوں کی صورت میں ہیں، اسلام کے بہادر، اسلام کے سچے رہنماؤں کی صورت میں ہیں، انبیاء اور رسولوں کی صورت میں ہیں۔ علامہ اقبال ان کو برتر شخصیات تصور کرتے ہیں۔ انہیں برتر شخصیات کو علامہ اقبال اپنے افکار میں مرد مومن کی حیثیت سے متعارف کراتے ہیں۔ کبھی وہ انسان کامل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ بندہ آفاقی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی بندہ مومن، کبھی مرد خدا۔ اس قسم کی اصطلاحات کو وہ اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں۔ وہ مرد کامل یا مرد مومن کون ہے؟ اقبال کے نزدیک وہ مرد مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے احکام شریعت کی پوری طرح پابندی کرے اور دین اسلام کو سر بلند رکھے۔ مسلمانوں کا دنیا میں ایک آزاد اور ایک لیڈر قوم کی حیثیت سے یہاں پہ ان کو وہ بالادستی دلائے اور ہر باطل قوت کے سامنے اگر وہ اسلام یا مسلمانوں کے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالے یا برسر پیکار ہوں تو ان کے خلاف وہ مسلمان ملت کا دفاع کرے، کردار کے حوالے سے وہ بلند ہو۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، تو مرد مومن علامہ اقبال کا میر کارواں ہے۔ وہ مسلمان ملت کا سالار اعظم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری ملت اسلامیہ میں کوئی ایک شخص ہو۔ علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ملت کا ہر فرد ہی مرد مومن ہو، اپنی گفتار، اپنی کردار، اپنی رفتار، اپنے برتاؤ، اپنے حسن سلوک کے اعتبار سے دنیا میں وہ جس طرح بھی زندگی گزار رہا ہو تو وہ ایک مرد مومن کی حیثیت سے زندگی گزارے، کسی بھی باطل قوتوں سے دبنے والا نہ ہو، کسی بھی شیطانی جو ہے وہ حربوں کے سامنے جھکنے والا، کمپرومائز کرنے والا نہ ہو۔ یہ جو دنیا کی آلائشیں ہیں، مختلف قسم کی سماجی امراض ہیں جو ہمیں ہر طرف بکھری ہوئی نظر آتی ہے، کہیں رشوت کا بازار گرم ہے، کہیں سفارش کا چل چلن ہے، کسی جگہ پر اقربا پروری ہے، کہیں ملاوٹ ہے، کہیں شہروں میں دیکھے جھوٹ کا بازار گرم ہے اور ناجائز منافع خوری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو مسلمان ملت کے اندر ناسور کی طرح سرایت کر چکی ہوتی ہے، وہ ان سے بہت بلند و بالا ہوتا ہے اور وہ معاشرے کو ایک اس قسم کا اعلیٰ معاشرہ بنا دیتا ہے کہ اس معاشرے میں ہر انسان کی قدر و قیمت برابر ہوتی ہے، ہر انسان کا احترام ہوتا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں، کوئی کسی کا آقا نہیں۔
اس قسم کی آزادی ہے لوگوں کو. معاشی حوالے سے سماج میں یہ صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی گداگر نہیں ملتا, کوئی بھوکا نہیں سوتا. اگر وہ حکمران ہے تو ہر ایک کو انصاف ملتا ہے. کوئی انصاف کے لیے جلسے جلوس نہیں کرتا پھرتا. اور اگر کوئی باہر کی طاقت اس کی خلافت میں, اس کی سلطنت میں حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اور اس کے جو باقی رعایا کے لوگ ہیں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام کے جھنڈے کو کبھی سر نگو ہونے نہیں دیتے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر فخر کرتا ہے, فرشتے ایسے لوگوں کے اوپر فخر کرتے ہیں, اور امت محمدی کی حیثیت سے وہ مسلمان ملت کا ہیرو ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو علامہ اقبال مرد مومن کہتا ہے. تو ایسا مرد مومن صرف خدا تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہے, صحابہ کرام سے اور دین اسلام سے, اس کے احکامات سے وہ اپنی زندگی کے راستے متعین کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلق العنان بن کر اپنی ہی مرضی کے قوانین لوگوں کے اوپر لاگو کرے. نہیں, وہ اللہ کے قوانین کو ہی لاگو رکھتا ہے اور دین شریعت کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے اور اسی کا ہی بول بالا رکھتا ہے. زمین کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نائب ہوتا ہے, وہ ایک نمائندہ ہوتا ہے اور خلیفہ ہوتا ہے. وہی علامہ اقبال کا مرد مومن ہے. غزل اشعار میں علامہ اقبال فرماتے ہیں, نکتہ پرکار حق مرد خدا کا یقین, اور عالم تم وہم و طلسم و مجاز, عالم فقط مومن جاں باز کی میراث. مومن نہیں جو صاحب ادراک نہیں ہے, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. غالب و کار آفری کار کشاؤ کار ساز, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ مرد مومن کس طرح مرد مومن بنتا ہے؟ یہ مرد مومن کافی ریاضتوں کے بعد بنتا ہے اور اپنے یقین کو پختہ رکھتا ہے, اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہے اور اسی پر ہی توکل کرتا ہے. اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو جہاں پر موجود ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بندگی کے لیے جہاں بھیجا ہے تو میں اپنی بندگی کا حق ادا کروں. جہاں وہ شریعت کا پابند ہے وہاں وہ عام سادہ انسان بھی نظر آتا ہے, اس کا گزران سادہ ہے, وہ کوئی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نہیں رہتا, وہ کوئی محلات نہیں بناتا, وہ کوئی مربع جات یا فیکٹریاں نہیں لگاتا اپنے لیے, کیونکہ یہ تمام چیزیں حرص و حوث سے تعلق رکھتی ہے. بندہ مومن یا مرد کامل حرص و حوث سے پاک دل ہوتا ہے, وہ ایک پاک باز شخص ہوتا ہے اور وہ ایک مخلص متوکل اللہ شخص ہوتا ہے, اور وہ اس قدر متوکل اللہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ دعا مانگے یا اللہ ہمیں بارش عطا کر, تو اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا اور اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ مستجابیت کا شرف عطا کر دیتا ہے. تو اپنی نجی زندگی میں وہ اس قدر پارسا, پاک باز اور اللہ تعالیٰ کو دل میں رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہی رہنمائی حاصل کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کا یقین کسی بھی وقت ڈاواڈول نہیں ہوتا. تو پھر اس طرح اس کائنات کو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا سمجھتا ہے, اس کو ایک نعمت کی حیثیت سمجھتا ہے, وہ اسے مسلمانوں کی میراث سمجھتا ہے, کیونکہ اس زمین کو
اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اگر نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو پھر میں اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اس طرح یہ کائنات مومن کی میراث ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ مومن کی میراث ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی غیر لوگ متصرف ہے، حاکم ہے، حکمران ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے سوری کہ ہم میں کوئی کمی بیشی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خلافت کا وہ رول ادا نہیں کر رہے ہوتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا تھا۔ جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میری کلام پہ حجت ہے، نقطہ لولاک، مہر و مہو امجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکم ہے کلندہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاند ہوا، یہ ستارے ہوئے اور یہ آفتاب ہوا، یہ سب کلندر کے محاسبے میں ہیں، وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں ہے، وہ ان کے اوپر بھی تسخیر کا حق رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ شان ہے، یہ بشر انسان کی اولاد آدم کی یہ شان ہے۔ تو یہ اس قسم کے معجزے، اس قسم کے کرامات، اس قسم کی فوق العادات اور اس قسم کے جو کام دنیا میں سر انجام دے دیے جاتے ہیں، اللہ والے کر جاتے ہیں، تو یہ کس طرح ہوتے ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی انسان کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا جی اس کا جو ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اور پھر انسان اس طرح کے کام سر انجام دیتا ہے۔ بظاہر وہ انسان کے کام لگ رہے ہوتے ہیں، اصل میں تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں مسلمان یا مومن اپنے آپ کو اس طرح گم کر دیتا ہے، اس کی ذات میں محو کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ فنا فلا شخص ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے کوئی پردے یا حجاب حائل نہیں ہوتے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت سے ایسی چیزیں عطا کر دیتا ہے کہ جس کا عام شخص فہم و ادراک بھی نہیں رکھتا۔ اب مومن کون ہے؟ مومن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، انسان کے دل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ دل میں رہتا ہے، اس لیے مومن کی توجہ کا سارا مرکز دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے۔ قلب کے اوپر ہی وہ ذکر کرتا ہے، قلب ہی کے وہ اندر تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور علامہ اقبال بھی قلب ہی کو مرکزی مقام دیتے ہیں ہمارے بدن میں، جسم کے اندر، کیونکہ قلب کی بنیاد پر سارا جسم انسان کا زندہ رہتا ہے۔ اگر انسان کا خدا نہ کرے اس کی کوئی انگلی کٹ جائے تو انسان زندہ ہے، کوئی ہاتھ کٹ جائے یا پاؤں کٹ جائے بھی انسان زندہ رہتا ہے، حتیٰ کہ دماغ کا ایک حصہ ہی کٹ جائے تب بھی انسان سانسوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ اگر دل 1 منٹ کے لیے بھی نکل جائے تو انسان 1 منٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو مرکز و ماوا انسان کا دل ہے، اور اسی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور اسی میں شامل ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ قلب کو مرکزی اہمیت دیتا ہے، اور اسی کو ہی جو ہے وہ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، اسی کو ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور رکھتا ہے، اور اسی کے اندر ہی مراقبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے رازوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود میں جھانکتا ہے۔ جبکہ عقل جو ہے، عقل اس کے مقابلے میں بہت عمدہ چیز ہے، لیکن علامہ اقبال کے نزدیک عقل راستے میں انسان کو چھوڑ جاتی ہے، دل جو ہے آخری مقام تک انسان کا ساتھ دے کر حضوری سے ہمکنار کرتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تو قرآن انہیں کافر کہتا ہے۔ تو وہ اس دنیا کی حیرتوں میں گم ہیں، وہ عقل
کی راہبری میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، قلب کی طرف ان کا سفر نہیں ہوتا، اس لیے وہ منزل سے ہمکنار نہیں ہو پاتے، اور ان میں ایک خلش، ایک کمی اور ایک جو ہے تشنگی ان میں باقی رہتی ہے۔ ہمیشہ ان میں ایک اس قسم کی آرزو کی کمی، ایک ارمان کی کمی ان کے دل میں باقی رہتی ہے کہ انہیں اطمینان قلب کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مومن ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کو ایک قلب جو ہے نا کا سکون اللہ تعالیٰ حاصل اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اطمینان قلب کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ لا تطمئن لا تطمئن لا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ۔ یہ جو اطمینان قلب کا ہوتا ہے نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر کریں، کیونکہ غیر مسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اس لیے وہ ساری زندگی اطمینان قلب سے محروم رہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے، یہ بہت بڑی انسان میں کمی ہوتی ہے۔ وہ عقل کو رہبر مانتا ہے، اسی کے تجربے کرتا ہے، سائنس کی دنیا میں آفاق میں ادھر ادھر جا کے جو ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے، لیکن اصل جو اس کے اندر ہے دنیا، وہ اس دنیا تک اس کو رسائی نہیں ملتی۔ اقبال یہی کہتا ہے کہ یہ مرد مومن ہے کہ جو دل تک رسائی حاصل کرتا ہے، جو قلب تک پہنچتا ہے اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کر لیتا ہے۔ وہ باہر کی بجائے اپنے اندر اپنے دل کے اندر، اپنے سینے کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے، اس میں تلاش کرتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، آفاق میں دنیا۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، دنیا ہے مومن کے قلب کے دل میں گم ہے، ساری دنیاؤں کی جگہ مومن کے دل کے اندر ہے، اور کافر یہ ہے کہ وہ بیچارہ آفاق کے اندر گم ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دست زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ اب کوئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں جب اگر انسان ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کبھی اگر وہ توجہ کرتے ہیں تو انسان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ ان کو ایک اس قسم کی جو ہے وہ زندگی کا مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے باقی کام کاج چھوڑ کر ایک خاص زندگی، ایک خاص لاہ عمل کے اوپر بقیہ زندگی کو جو ہے وہ اس کی منصوبہ بندی کر کے اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مرد مومن اس قسم کی شخصیت ہے کہ جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام، قرآن، حدیث، فقہ اور اس قسم کے جو اسلامی جو ہمارے اقدار ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ مرد مومن ان اقدار کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا اقبال کی نظر میں۔ اگر اس میں توحید نہ ہو، اس میں رسالت کے اوپر اس میں یقین نہ ہو، اور اس میں اسلامی اقدار نہ ہوں، اگر ان چیزوں سے وہ خالی ان میں سے کسی ایک بھی چیز سے بھی، تو وہ مرد مومن نہیں ہو سکتا، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو مرد مومن کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو اور وہ ان کا احترام نہ کرے، تو وہ کسی قسم کا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، اقبال کہتا ہے وہ میرے نزدیک کافر اور زندیق ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اب علامہ اقبال عشق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے لگاؤ کی بات کرتے ہیں۔ اگر ان سے لگاؤ یا دوستی نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو پھر انسان کا کہ کوئی بھی عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اس قسم کی شخصیت جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ایک دفعہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑ جائے، تو پھر اس کی زندگی کبھی موت سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ بظاہر اس کو موت آ جاتی ہے،
لیکن وہ حقیقی معنی میں فوت نہیں ہوتا. جس طرح کہ ایک شہید ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، تو وہ کیسے زندہ ہے؟ وہ اسی محبت کی بنیاد پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی اس 4 روزہ زندگی کو قربان کر دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ لڑ مرتا ہے، کٹ مرتا ہے. اور یہ کس طرح بنتا ہے؟ یہ عمل صالح سے بنتا ہے، یہ اعمال صالح سے بنتا ہے، اور کافی کوشش ریاستوں کے بعد بنتا ہے. ایسے ہی کوئی کہے کہ میں مرد مومن بن جاؤں، بندہ مومن بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاؤں، اگر اللہ تعالیٰ خود ایسے بنا دے تو وہ اس کی بے نیازی ہے. ورنہ اگر ہم ایک معمولی کام کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کر کے بازار جاتے ہیں اور کوئی سودا صرف لیتے ہیں تو محنت کرنی پڑتی ہے. اگر کسی ڈگری کے لیے، کسی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کے لیے ہم جو ہے کسی ادارے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تب جا کر ہمیں وہ ڈگری یا سرٹیفکیٹ جو مل پاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مرد مومن بننے کے لیے بھی یہ ریاستوں کی، یہ عبادتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان لوگوں کی جو اس دنیا کے شاہ سوار ہے ان کی شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے، ان سے کچھ سیکھنا پڑتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سبق لینا پڑتا ہے. تو وہ پھر راستے بتا دیتے ہیں کہ اس راستے پہ اگر تم چلو گے تو تم بہت جلد جو ہے وہ سلوک کے منازل یا جو ہے نا جی اپنی بزرگی کے منازل تم طے کر لو گے، اور تمہیں کوئی نہ کوئی مقام اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے وہ عطا کر دے گا. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین ہو اور مسلسل آدمی محنت کرتا رہے تو پھر جو ہے وہ مرد مومن کی جو ہے نا جی کے مقام پر وہ فائز ہو جاتا ہے. یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. مردوں کی شمشیر، مسلمان کی شمشیر یقین محکم ہے، عمل پیہم ہے، اور انسانیت کا احترام ہے. اور 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 جو ہے یہ مرد مومن کیسا مومن ہے؟ وہ میں نے کہا ہے نا کہ اس میں حرص و حوث یا طمع و لالچ نہیں. وہ کسی کا اگر کام کر رہا ہے، کسی کو جو ہے نا جی کسی کی مدد کر رہا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ یہ توقع رکھے کہ کل مجھے یہ چیز ادھر سے ریسپانس کے طور پر جو مجھے اس سے کوئی چیز جو ہے وہ مل جائے گی، مجھے اس سے کوئی جو ہے نا جی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، تو اس لیے لوگوں کی مدد نہیں کرتا، بلکہ صرف راہ للہ وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باس. اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ رشم کی طرح ہے، اگر وہ اعداء یا دشمنوں کے مقابلے میں چلا جائے تو پھر وہ فولاد بن جاتا ہے، وہ پیٹھ نہیں دکھاتا. وہ ہلکا یارام تو برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. تو وہ عزم صمیم کا مالک ہوتا ہے، مستحکم ارادوں کا مالک ہوتا ہے، وہ خوف کھانے والا نہیں ہے. اگر وہ خوف کھاتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے کھاتا ہے. اس لیے مومن کو ایک جگہ پر وہ قرار سے نہیں بیٹھتا، آرام سے نہیں بیٹھتا، بلکہ مسلسل تگودوں میں لگا رہتا ہے. وہ تسخیر اور فتوحات کی دنیا میں جو ہے مگن رہتا ہے، اور پھر جو اس سفر میں چل پڑتا ہے تو اس سفر میں کہیں قیام کا جو ہے وہ لحظہ اس میں نہیں آتا. وہ جد مسلسل سے، پیکار مسلسل سے، کشمکش حیات میں وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اس وقت تک یہ اس کی کوشش جاری رہتی ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. قہار بھی ہے، معاف کرنے والا غفار بھی ہے، قدوس مقدس بھی ہے،
اور جبروت اور صاحب روب بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ یتیم مسکین اور شودا نظر آتا ہے، وہ ایک باروک شخصیت بھی ہوتا ہے. اس کے چہرے کا وقار، اس کی زندگی کی جو ہے نا جی، جو زندگی کی چال ڈھال ہے وہ باوقار ہے. ایک گریس ہے اس میں، وہ اپنے گریس سے نیچے نہیں گرتا. تو یہ کیا ہے، یہ اس کے سامنے اگر اسے سلطنت بھی مل جائے تو اسے ہیچ سمجھتا ہے. دنیا کی بادشاہی اسے عطا ہو، اسے کچھ نہیں سمجھتا. وہ سب کچھ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو، سب کچھ سمجھاتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دوستی کو، ان کی محبت کو. انہیں کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں، تمام دنیا جان بھی اس کو دے دی جائے تو وہ اسے کسی پرکاہ کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا. اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہ ہو، وہ اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، رسول اس کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے اوپر اس کے پیروکار ہے، تو وہ اسی کو ہی اپنا سارا اثاثہ، سب کچھ خزانہ وہ اسی کو سمجھتا ہے اور اسی کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے. نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی، وہ نگاہ کی تیغ بازی. کیسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی. مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوزر، صدق کے سلیمانی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ زور حیدر یہ کیا تھا، یہ سب فقر تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے محالات تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کیا مربع جات تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نہروں کے یا جزیروں کا مالک تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سیدھے سادھی جو کی روٹی کھانے والے تھے، دلیا کھانے والے تھے، خشک گوشت اور خشک جو ہے نا جی ٹکڑے کھانے والے. وہ اس قسم کے سادہ دل جو ہے وہ پیغمبر کے جو ہے وہ داماد اور خلیفہ راشد اور مسلمانوں کے ایک رہبر تھے. تو وہ کیا تھا، ایسی سادگی میں بھی وہ دنیا کے سب سے بڑے جو ہے نا جی اپنے وقت کے سب سے بڑے خلیفہ تھے. تو وہ کیا تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ ایسی سادگی میں اپنے آپ کو اس بلند مقام پر لے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا آپ کے ساتھ ہو جائے. آپ جو کام کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آپ کے ساتھ آ جائے، اور پھر آپ اپنے کام کو، دنیا داری کے کاموں کو آگے بڑھاتا رہے. تو اسی میں ہی آپ کی کامیابی ہے اور آپ کا فائدہ ہے اور دوسروں کی بھلائی ہے، انسانیت کی بھلائی ہے، کائنات کی ہر مخلوق کی بھلائی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اسی پر خوش ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پہ خوش ہوتا ہے، اور انسان کی اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانگاہی ہے فقط اندو دلگیری. بیٹھے ایک جگہ پر آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا جی ذکر و فکر کر رہے ہیں اور عملی طور پر دنیا میں قدم نہیں رکھتے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اور جو ہے نا جی دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ جہاد کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتے جب ضرورت پڑتی ہے، تو پھر آپ خانگاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو اس سے کائنات کا کچھ نہیں بگڑنے والا. اللہ تعالیٰ کے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک باعمل انسان ہو. علامہ اقبال مرد مومن کو باعمل انسان کی حیثیت سے، متحرک انسان کی حیثیت سے، اور جناب مشرق و مغرب پر نگاہ رکھنے والے انسانیت کی حیثیت سے، زمین سے لے کے آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک اس کی نگاہ ہر چیز کو پہچاننے والی ہو، تو وہ پھر مرد کامل بن جاتا ہے. اس لیے کہا کہ ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ سمرقند. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. وہ ایک معیار مقرر کرتا ہے، دنیا کے لیے بھی عدل کا معیار مقرر کرتا ہے اور آخرت کے لیے بھی عدل کا معیار مقرر کرتا ہے. اس قسم کی مثالی شخصیت کو علامہ اقبال مرد مومن کہتے ہیں، اور اس دنیا میں اس کو ایک سپر مین کی حیثیت سے وہ جانتے ہیں. جس طرح نٹشے نے کہا ہے کہ سپر مین ہے، علامہ اقبال اپنے مرد مومن کو سپر مین کہتے ہیں. تو وہ سپر مین جو ہے وہ
बुलंदी किरदार के हवाले से सुपरमैन है। नीत्शे का सिर्फ ताकत और फखर और तकब्बुर और लोगों को जो है ना जो वो काटने वाला, कत्ल करने वाला, अपनी कुवत के बलबूते के ऊपर दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने वाला वो सुपरमैन जो है नीत्शे अपना इस तरह का पेश करता है। इकबाल किरदार के हवाले से जो है वो एक अजीम इंसान की एक ख्याली जो है वो तस्वर पेश करता है। ये ख्याली सिर्फ ऐसे नहीं है, ये हमारे लिए ख्याली नजर आता है, लोगों ने इस पे अमल करके अपने आप को मर्द मोमिन और मर्द कामिल साबित किया। हमारे खुलफाए राशिदीन बिल्कुल इसके जो है ना जी आयन जो है वो मर्द मोमिन और मर्द कामिल की हैसियत से हमारे सामने बतौर मिसाल मौजूद है। अगर हम जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा कराम सितारों की मानद है, अगर तुम किसी एक सितारे को भी जिस तरह सितारों की रात को जो है ना जी मुसाफिर करने वाले उनसे अपनी सफ़र के लिए समत का तयन करते हैं और गाइडेंस लेते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी एक भी सितारे से आप गाइडेंस लेके उसकी ज़िंदगी से, उसकी उनकी फरमूदात से और उनकी जो है ना जी तर्ज अमल से, उनके अखलाक व अक़दार से आप मदद ले लें तो आप गुमराह नहीं होगे, आप मंजिल पर पहुँच जाएंगे। किसी एक भी जो है ना जी वो साहबी जो है मेरे साहबी से, तो कितने हज़ारों साहबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप किसी को बना लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जो है वो जो है ना जी वो क्या कहते हैं अपना वो जो है रूहानी रहनुमा बनाए। आप हमारे हैं ही रूहानी रहनुमा के असर तो हुई है जिनकी हमें पैरवी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी ये नहीं समझता कि मैं इतने बड़े दर्जे का नहीं हूँ कि मैं बराह रास्त जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना जी वो आपने जो है ना जी अपने आप को उस काबिल ही नहीं समझता, तो किसी साहबी से ही जो है वो रहनुमाई हासिल करके फिर आप अपने आप को जब पाकीज़ा कर रहे हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल ग्रामी में जो है वो दाखिल हो जाए तो आपको वहीं से फैज़ मिलेगा। और मर्द मोमिन ऐसे ही फैज़ हासिल करते रहे और दुनिया में भी उनका नाम बुलंद हुआ, आखिरत में भी उनका नाम बुलंद हुआ, खुदा के यहाँ भी उनका नाम बुलंद हुआ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के यहाँ भी उनका नाम बुलंद हुआ। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें मर्द मोमिन बनने की तौफीक अता करे और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों को मिशर राह बनाकर उन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे भी दर्जात अल्लाह ताला बुलंद कर दे जिस तरह उनके उन्होंने दर्जात बुलंद किए हैं। जी बाबा सर अटेंडेंस लगानी है, आप लगा लिया आपने? मैंने लगा लिया बेटे आपके अटेंडेंस, जो जरूरी काम था। आपने जी लेक्चर सुन लिया? जी सर सुन लिया। हाँ, इसको दोबारा भी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, इंशाल्लाह वहां से भी सुनना। शुक्रिया सर मेरी लग गई है अटेंडेंस? लग गए बेटे, सबकी लग गए जो बैठे ऑनलाइन। सर ये